بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال صاحب الوقایہ فصل الاستنجاء من کل حدث اے خارج من احد السبیلین غیر النوم والریح، فإن قلت ان قید الحدث بالخارج من احد السبیلین فاستثناء النوم مستدرک، وإن لم يقید به ففي كل حدث غیر النوم والریح یکون الاستنجاء سنة فیسن فی الفصد ونحوه وليس كذلك۔ قلت یقید الحدث بالخارج من السبیلین واستثناء النوم غیر مستدرک لأنه من هذا القبیل، لأن النوم انما ينقذ لأن فيه مظنة الخروج من السبيلين۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشاب اور پاخانہ سے صفائی حاصل کرنے کا شریعت میں جو نظام اور جو طریقہ، بلکہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور اعلیٰ طریقہ جو بتلایا گیا ہے، اسے اس فصل سے بیان کیا جائے گا۔ استنجا یہ نجون سے مشتق ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں پاخانہ، اور باب استفعال میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے پاخانہ صاف کرنا۔ ویسے استنجا کا جو معنی ہے وہ ہے طلب نجات، یعنی کہ جو لوگ پیشاب یا پاخانہ وغیرہ کرتے ہیں تو ناپاک ہو جاتے ہیں، اور جب تک اس سے پاکی حاصل نہ کر لے گویا کہ ایک طرح کے عذاب میں اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو اس عذاب سے اور مصیبت سے خلاصی کی صورت پاکی حاصل کرنا ہے، اور وہ نجاست کو صاف کر لینے سے اس مصیبت سے گویا نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک معنی تو استنجا کا یہ ہے۔ لغت میں اس کا معنی ہے مسح موضع النجو، جائے نجاست کو صاف کرنا، یعنی جو چیز پیٹ سے نکلی، پیشاب یا پاخانہ یا اس طرح کی اور کوئی گندگی، اس کو صاف کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں استنجا کا مطلب ہے احد السبیلین، آگے اور پیچھے کے دونوں راستوں میں سے جس راستے سے بھی کوئی چیز، کوئی نجاست نکلی ہو، اس کو پتھر سے یا پانی سے زائل کرنا اور صاف کرنا، اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں استنجا ہے۔ گویا صفائی دو آلوں اور دو قسم کے چیزوں سے ہوتی ہے، ایک پتھر سے اور ایک پانی سے۔ اور پتھر کے استعمال کے بعد پھر پانی کا استعمال کر لینا، یہ سونے پہ سہاگا، جس کو اصطلاحی زبان میں کہے گے ادب ہے، مستحب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل قباء کی اس عمل کے سلسلے میں
قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے تعریف بیان کی گئی جو ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال بھی کرتے تھے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ قبا والوں میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو خوب پاکی کا مطلب وہ ڈیلے کے بعد پانی کا استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ جنگل اور صحرا میں اگر یہ حاجت یعنی پاخانے کی حاجت پیش آ جائے، پیشاب کی حاجت پیش آ جائے، تو انسان کی یہ مجبوری ہوتی ہے جہاں اسے پانی نہ مل سکے تو پتھر سے بھی شریعت نے ازالہ نجاست کر لینے کو جائز قرار دیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب کہا کہ استنجا کرنا سنت ہے، الاستنجاء یہ مبتدا ہے اور آگے سنتن کا لفظ اس کی خبر متن میں آگے آ رہی ہے۔ سنت ہے، سنت کی بنیاد اور دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے، اس پر دوام فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، قالت کہتی ہے ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من غائط قط الا مس ماء، کہ آپ نے جب بھی پاخانہ کیا اس کے بعد آپ نے اپنی مقعد کو، شرمگاہ کو آپ نے ہمیشہ پانی سے دھویا ہے۔ الاستنجاء من کل حدث، ہر قسم کے حدث سے استنجا کرنا سنت ہے۔ شارح نے آگے تشریح فرمائی اے خارج من احد السبیلین، حدث سے مراد ہر وہ حدث ہے جو آگے اور پیچھے دو راستوں میں سے کسی ایک سے نکلے۔ غیر النوم والریح، نیند اور ہوا کے علاوہ۔ ظاہر سی بات ہے نیند اور ہوا یہ احد السبیلین کے قبیل سے نہیں ہیں، لیکن غیر النوم والریح کا جو استثناء صاحب وقایہ نے کیا ہے، شارح وقایہ اس استثناء پر اعتراض قائم کرتے ہوئے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ سے حاصل اعتراض یہ ہے کہ حدث کو جب غیر النومی، حدث کو جب الخارج من احد السبیلین سے مقید کیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے کیا صاحب وقایہ نے، تو پھر نیند کا استثناء کرنا مستدرک ہے، لغو ہے، بیکار ہے، اس لیے کہ نیند جو ہے وہ مستثنی منہ یعنی سبیلین میں داخل ہے ہی نہیں۔ جب وہ داخل ہی نہیں ہے تو استثناء کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے۔ اور اگر نوم کا استثناء الخارج من احد السبیلین کے ساتھ اگر حدث کو مقید نہ کیا جائے بلکہ اس کو مطلق رکھا جائے کہ الاستنجاء سنت من کل حدث، الخارج من احد السبیلین کی قید اگر نہ لگائی جائے تو پھر ایک مصیبت یہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ پھر ہر حدث میں استنجاء کا کرنا وہ مسنون قرار پائے گا نیند اور ریح کے علاوہ ہر حدث میں، جبکہ یہ بات بھی خلاف واقعہ ہے، کیونکہ فسد لگانا، پچنا لگانا اور پچنے لگانے کے علاوہ اور جو بدن کے کسی اور حصے سے کوئی گندگی اور ناپاکی نکلے اس وقت بھی استنجاء کا کرنا مسنون قرار پائے گا، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو اگر قید لگائی جاتی ہے الخارج من احد السبیلین تو نوم کا استثناء لغو ہوتا ہے، اور اگر خارج من احد السبیلین کی قید نہ لگائے تو نیند اور ہوا کے علاوہ ہر نجاست اور حدث کے نکلنے کی صورت میں پچنا وغیرہ استنجا کا کرنا سنت ہوگا، جبکہ ان مقامات میں استنجا کرنا سنت نہیں ہے۔ تو شارح وقایہ نے اس کا جواب ایک تو یہ جواب دیا ہے کہ یہاں پر جو نیند کا استثناء کیا گیا ہے یہ مستدرک نہیں ہے اور لغو نہیں ہے، اور حدث کو
الخارج من السبیلین سے مقید ضرور کیا جائے گا، اس کے باوجود بھی نیند کا استثناء مستدرک اور لغو نہیں ہے، اس لیے کہ نیند بھی خارج من احد السبیلین کے قبیل سے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بحالت نوم خروج ری کا مظنہ غالب ہوتا ہے، تو گویا کہ نیند کو غلبہ گمان کے پیش نظر حدث کے قائم مقام بنا دیا گیا۔ نیند ذاتی طور پر حدث نہیں ہے اور نجس نہیں ہے، بلکہ خروج حدث کے غلبہ گمان کی وجہ سے اسے حدث کے قائم مقام بنا دیا۔ تو چونکہ یہ حدث نہیں تو اس کا ازالہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح محض ہوا کے خارج ہونے سے اس راستے کا دھونا بھی لازم نہیں ہے۔ تو نیند کا جو استثناء کیا ہے وہ اس لیے کہ یہ حدث کے خارج من احد السبیلین کے قبیل سے اس لیے ہے کہ نیند کی حالت میں استرخاء مفاصل ہوتا ہے، اور استرخاء مفاصل کے ہونے کی وجہ سے خروج ری اور خروج حدث کا مظنہ غلبہ گمان ہوتا ہے، اس لیے نیند کو حدث کے قائم مقام بنا کر اس کو ناقض وضو قرار دیا گیا، بشرطے کہ وہ نیند ایسی ہو جس میں استرخاء مفاصل ہوتا ہو۔ یہ شرط ہم جو ہے باب الوضو کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اسی کو فرمایا فَإِن قُلْتَ إِن قُيِّدَ الْحَدَثُ بِالْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، اگر تو کہے کہ حدث کو خارج من احد السبیلین سے مقید اگر کیا گیا یا کیا جائے تو فاستثناء النوم مستدرک، تو نیند کا استثناء کرنا یہ لغو ہوگا۔ وَإِن لَمْ يُقَيَّدْ بِهِ، اور اگر اس قید کے ساتھ اسے مقید نہ کیا جائے فَفِي كُلِّ حَدَثٍ غَيْرِ النَّوْمِ وَالرِّيحِ يَكُونُ الْإِسْتِنْجَاءُ سُنَّةً، تو ہر حدث میں نیند اور ہوا کے علاوہ ہر حدث میں استنجا کا کرنا یہ سنت ہو جائے گا، لہذا فسد میں بھی سنت ہوگا اور اس کے علاوہ دوسرے حدث کی صورت میں۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قلت، تو شارح کہتے ہیں میں کہوں گا اس اعتراض کے جواب میں کہ یقید الحدث، حدث کو الخارج من السبیلین سے مقید کیا جائے گا، اور نیند کا استثناء غیر مستدرکن وہ لغو نہیں ہے، لأنه من هذا القبیل، اس لیے کہ یہ بھی خرج مما خرج من احد السبیلین، یعنی سبیلین سے نکلنے والی چیز کے قبیل سے ہے۔ لأن النوم انما ينقض، اس لیے کہ نیند ناقض وضو ہوتی ہے، کیوں؟ لأن فيه مظنة الخروج من السبیلین، اس لیے کہ بحالت نوم سبیلین سے خروج ری اور خروج حدث کا مظنہ غالب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر استثناء نیند کا مستدرک نہیں ہے اور لغو نہیں قرار دیا جائے گا۔ آگے فرمایا بنحو حجر یمسحہ حتی ینقیہ او ینقیہ بلا عدد سنت، ای لیس فیہ عدد مسنون عندنا خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی وہی ثلاثۃ احجار۔ اب صفائی اور استنجا کس چیز سے کرے آگے اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں یہاں سے۔ بنحو حجر، پتھر جیسی چیز جس سے وہ مقام نجاست کو یمسحو، موضع براس کو، موضع نجاست کو پوچھے گا، حتی ینقیہ، یہاں تک کہ وہ اسے صاف کر دے، پاک کر دے، بلا عدد سنتن، بلا عدد کے، یعنی پتھر کی تعداد اور عدد کے بغیر اس طرح پتھر سے استنجا کرنا سنت ہے۔ الیس فیہ عدد مسنون، یعنی استنجا بالاحجار میں عدد مسنون نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بنحو حجر، اس کا تعلق استنجا سے ہے، اس سے مراد پتھر یا پتھر جیسی ایسی کوئی چیز جو کہ صفائی بھی کرے اور نجاست کو زائل کرنے والی ہو، جیسے کہ مٹی کا ڈھیلا یا کپڑے کی دھجی وغیرہ۔ سنتن، یہ لفظ الاستنجاء مبتدا کی خبر ہے، سنت مؤکدہ ہے،
مؤکدہ اس لیے کہا کہ بکثرت روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر ثابت ہے جو کہ سنن اربعہ اور صحیحین میں آئی ہے، اور علامہ عینی اور علامہ زیلعی نے شرح ہدایہ میں اسی طرح وضاحت بھی فرمائی ہے۔ اور مؤکدہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سنتن کو یہاں پر صاحب وقایہ نے مطلق فرمایا ہے، اور اطلاق کا تقاضا یہ ہے اصول اور قاعدے کے مطابق کہ اس کا فرد کامل مراد لیا جائے گا، لہذا یہاں سنتن سے سنت مؤکدہ ہی ہو سکتا ہے۔ اب رہ جاتی ہے بات استنجا بالحجر۔ شریعت نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ تمہیدی بات میں یہ بات کہی گئی کہ صحراؤں اور جنگل میں انسان کی مجبوری ہوتی ہے، پانی نہ دارت، اور اس طرح کا تقاضا جب پیش آ جائے تو صفائی اور استنجا کے لیے پتھر کا استعمال یا پتھر جیسی مزیل نجاست اور طاہر چیز کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے، تاکہ وہ نماز وقتوں پر ادا کر سکے اور اپنی طہارت کی دیگر عبادات کو وہ انجام دے سکے۔ اس لیے استنجا بالحجر بھی شریعت میں جائز ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی فرمایا ہے، جیسا کہ دلائل سے ابھی یہ بات واضح ہوگی۔ البتہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک جب ضرورت پیش آئے پتھر سے صفائی حاصل کرنے کی تو کوئی عدد مسنون اور متعین نہیں ہے، مقصود موضع نجاست کی صفائی ہے، مقصود طہارت ہے، مقصود انقاء ہے۔ انقاء طہارت اور صفائی چاہے ایک پتھر سے حاصل ہو جائے یا 3 سے زائد پتھر کے استعمال کی بھی ضرورت پڑے تو یہ سب ضروری ہوگا۔ 3 کا عدد مسنون نہیں ہے، جیسا کہ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 کے عدد کو مسنون کہتے ہیں۔ ان کے پاس اس سلسلے میں ایک روایت ہے، وَلْيَسْتَنْجِ مِنْكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، کہ تم میں سے کہ تمہیں 3 پتھر کا استعمال کرنا چاہیے اور 3 پتھر کا استعمال کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو دلیل احناف کی وہ بہت صاف ہے اور واضح ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من استجمر فلیؤتر من فعل فحسن ومن لا فلا حرج، کہ چاہیے کہ پتھر میں طاق عدد کا استعمال کرے، جس نے ایسا کیا طاق عدد کا استعمال کیا اس نے عمدہ اور اچھا کیا، ومن لا فلا حرج، اور جو ایسا نہ کر سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں واضح طور پر یہ بات کہی دی گئی کہ طاق عدد پتھر میں استعمال کرے۔ طاق عدد 1 بھی ہوتا ہے، طاق عدد 3 بھی ہوتا ہے، اور طاق عدد اس سے زائد بھی ہوتا ہے۔ اور آگے جو بات کہی گئی ہے جو ایسا کرے تو اچھا ہے، اور اگر جو نہ کر سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا لازم اور ضروری ہوتا تو پھر جو ہے فلا حرج اور فحسن کی بات نہیں کہی جاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 پتھر کو سے استنجا کرنے کو لازم اور ضروری قرار دیتے ہیں۔ وَلْيَسْتَنْجِ مِنْكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ کی اس روایت کی وجہ سے ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ روایت جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیش فرما رہے ہیں یہ متروک الظاہر ہے، یعنی اس کے ظاہر پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہے۔ البتہ 3 پتھروں کا استعمال اگر کرے صفائی ہونے کے بعد بھی تو یہ مستحب ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت پیش فرمائی ہے وہ ظاہری اعتبار سے متروک ہے، اس لیے کہ کسی نے 3 کونے سے اگر 3 کولے والے پتھر سے اگر استنجا کر لیا تو بالاجماع جائز ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی پتھر ہے جس کے 3 کونے ہیں۔ تو ظاہر حدیث پر گویا ان کے یہاں بھی عمل نہیں ہے، ان کے یہاں بھی صورت میں
اگر کوئی 3 کونے والے پتھر سے اگر استنجا کر لیتا ہے تو ان کے یہاں بھی استنجا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں عملی روایت اور قولی روایت کے علاوہ عملی روایت جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود عمل فرمایا ہے، وہ بھی ہمارے پاس بہت مضبوط دلیل ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے منگوائے، استنجا کے لیے آپ نے ڈھیلے منگوائے۔ جن صحابی کو آپ نے بھیجا وہ تلاش کے لیے جب گئے تو انہیں 2 ڈھیلے تو ملے، لیکن تیسرا نہ مل سکا تو وہ گوبر کی ایک لیت اور ٹکڑا لے کر کے آئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتی فقال التمس لی بثلاثۃ احجار، میرے لیے 3 پتھر تلاش کیجیے۔ قال راوی کہتے ہیں فاتیت بحجرین وروثۃ، میں آپ کے پاس 2 پتھر اور ایک گوبر کا ٹکڑا لید لے کر آیا۔ فاخذ الحجرین والقى الروثۃ، آپ نے 2 پتھر تو لے لیے، والقى الروثۃ، اور گوبر کا جو ٹکڑا تھا یا لید تھی اس کو آپ نے پھینک دیا۔ وقال انها رکس، اور آپ نے فرمایا یہ تو گندگی ہے اور یہ نجاست ہے۔ اس حدیث سے بھی صاف واضح ہے آپ کا عمل کہ 2 پتھروں سے آپ نے استنجا فرما لیا اور گوبر کو پھینک دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 3 پتھر ضروری نہیں ہے، ورنہ ضرور تیسرے پتھر کو تلاش کرواتے۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے الاستنجاء بالحجرین باب باندھ کر کے یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ 2 پتھر سے بھی استنجا ہو سکتا ہے، 3 پتھر ضروری نہیں ہے۔ وہی 3 احجار تو لیس فیہ عدد مسنون عندنا خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے عدد کے سلسلے میں۔ وہی 3 احجار، اور وہ 3 پتھر ہے، یعنی 3 پتھر سے ان کے نزدیک استنجا کا کرنا مسنون ہے۔ آگے یدبر بالحجر الاول ویقبل بالثانی ویدبر بالثالث صیفا ویقبل الرجل بالاول والثالث شتاء، گرمی اور سردی میں استنجا کیسے کیا جائے گا؟ بلکہ یوں کہا جائے کہ اس عبارت سے استنجا کا اعلیٰ ترین طریقہ جو ہے شریعت میں جو بتایا گیا ہے وہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، ورنہ استنجا اور صفائی تو اور طریقوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر اس کا بہت ہی اعلیٰ ترین طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق دے اور مزاج شریعت میں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کے اعمال کو ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق اور ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔